آپ کی پرزور تالیوں میں خدا کے خادم، خدا کے بندہ پاسٹر وکٹر ایمانویل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور خدا قدوس کا زندگی بخش کلام ہم تک پہنچائیں۔ سب سے پہلے میں خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے آج شام یہ ممکن کیا کہ خدا کے کلام میں سے آپ کو درس دیا جائے، اور پھر میں خدا ان کے خادم پاسٹر جاوید ایمانویل کا اور ان کے ساتھ جو ان کے ٹیم کے لوگ ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خدا ان سب کو برکت دے، ان کے سبب سے یہ ممکن ہوا کہ خدا کا کلام آپ تک پہنچایا جائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے اس بات کی کہ جب بھی ہم چرچز پہ جاتے ہیں تو موسٹلی 5-6 آدمی ہوتے ہیں اور ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں وہاں پر یا لڑکیاں ہوتی ہیں، لیکن آج عجیب طور سے میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں میرے خیال میں ایک اور بہن بیٹھی ہوئی ہے، 2 بچیاں چھوٹی چھوٹی بیٹھی ہوئی ہیں۔ تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ مجھے کہا گیا تھا کہ یہاں آپ کو خدا کے کلام کو سکھانا ہے ان نوجوانوں کو جو آگے ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو یہ تو بڑا اچھا لگا مجھے کہ زیادہ تر یہاں نوجوان بیٹے ہیں، لیکن اس بات کے لیے مجھے حیرانی ہوئی ہے کہ بائبل کسی کے پاس بھی نہیں، تعلیم دینے کے لیے آئے اور کتاب کسی کے پاس بھی نہیں۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ تو پھر کیا سیکھیں گے ہم؟ سیکھنے کے لیے پین اور ڈائری اور کتاب کا ہونا بہت جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس بات سے تو مجھے خوشی ہوئی ہے، لیکن اس بات سے حیرانی ہوئی ہے کہ مجھے یہ کہا گیا تھا کہ نوجوانوں کو خدا کے کلام سے ٹیچ کرنا ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کو گائیڈ کرنا ہے۔ تو آپ لکھیں گے نہیں تو ان باتوں کو بیان کیسے کریں گے دوسروں تک، کیسے پہنچائیں گے؟ میں دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ جو بھی نوجوان آ رہا ہے خالی ہاتھ آ کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی بائبل نہیں ہے، کوئی ڈائری نہیں ہے، کوئی پین نہیں ہے، کچھ نہیں ان کے پاس۔ تو کتنے جینیس ہیں آپ کہ آپ ہر چیز کو سیکھ لیتے ہیں۔ یا تو یہ بات ہے کہ آپ ہر چیز کو زبانی یاد کر کے سیکھ لیتے ہیں، اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ اس سوچ کے ساتھ نہیں آتے جس کے آپ کو ضرورت ہے۔ آپ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ آپ کیوں آئے۔ آپ کلام کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو جب سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ہم اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں کہ ہر بات کو زبانی یاد رکھنے۔ یاد رکھیے، ہمیں ہر بات کو اپنی ڈائری میں لکھنا۔ بچہ پریچ کرے یا ٹیچ کرے، میری یہ عادت ہے کہ میں اپنی نوٹ بک کو بنانا شروع کر دیتا ہوں، لکھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مجھے کبھی بھی بہت زیادہ ٹائم ٹیچ کرنے یا بائبل پریچ کرنے میں نہیں لگا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ کلام ہمیشہ میرے دل میں ہوتا ہے، یہاں سے نکل کر ڈائری پہ آتا ہے، اور میں جیسے ہی پیج پلٹتا ہوں کوئی نہ کوئی مجھے حصہ اچھا خوبصورت مل جاتا ہے، جیسے آپ کو بائبل میں سے۔ تو لیکن اگر آپ بائبل ہی نہیں پڑھتے، بائبل لے کر نہیں آتے تو کیا سیکھیں گے؟ مجھے پاسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہر مہینے ان کو ٹیچ کرنا۔ میں 2008 سے بائبل ٹیچ کر رہا ہوں اسٹوڈنٹس کو، ینگسٹ کو، 12 سے لے کر 25 سال اور 12 سے لے کر 55-60 سال تک کے لوگوں کو ان کو پتا ہے میں بائبل کی ٹیچنگ دیتا ہوں۔ تو اگر آپ یہ لے کر نہیں آتے آپ سیکھیں گے کیا؟ کیا سیکھ کر جائیں گے؟ آج کی ٹیچنگ میں کیا سیکھیں گے؟ کلام مقدس میں تو بول کر چلا ہی جاؤں گا، لیکن آپ کچھ ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں۔ اور شیطان ان چیزوں کو ہمارے ذہن سے چرا کر لے جاتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا جو بیج بویا جاتا ہے، شیطان پرندوں کی صورت میں آتا ہے اور اس زمین سے اس بیج کو چرا کر لے جاتا ہے۔ آپ باہر نکلیں گے، آپ دنیا پہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کلام کا ہمارے دل میں ہونا بہت ضروری ہے، اور پھر ان باتوں کو ہمیں کسی ڈائری پر یا نوٹ بک پر بھی لکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو آپ ساری عمر کلاسیں لیتے رہیں،
آپ کو پتا ہے کہ ممبر میں اور اسٹوڈنٹ میں کیا فرق ہے؟ ممبر ساری عمر ممبر رہتے ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ ایک وقت آتا ہے کہ وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ٹیچر بن جاتے ہیں۔ تو اس بات کے لیے وہ کیا کرتے ہیں اسٹوڈنٹ؟ آپ بچے کو بغیر کتابوں کے، نوٹ بک کے، پین کے بھیج دیتے اسکول؟ کوئی پیرنٹس ہیں یہاں بیٹھے ہوئے بغیر اسی کے بھیجتے ہیں؟ ضروری بات ہے کہ بچہ جاتا ہے تو وہ سیکھ کر آئے، لکھ کر آئے۔ آپ اس کی ڈائری چیک کرتے ہیں، اس کی نوٹ بک چیک کرتے ہیں، پھر اس کو کوچنگ کے لیے بھی دیتے ہیں۔ میں ایک دفعہ کشمیر میں ایک سیمینار تھا تو وہاں ٹیچ کرنے کے لیے گیا، ایک سیکشن لیا تو ایک بہن بھی سیکشن لینے کے لیے آئی۔ کہنے لگی، سارے پادری اور بشپ تھے، کہنے لگی آپ میں سے کوئی بھی کھڑا ہو کر بتائیں جو اپنے بچوں کو بائبل کی ٹیچنگ کے لیے گھر میں کسی پادری کو بلاتا ہے۔ ایک شخص بھی نہیں تھا وہاں، ایک شخص بھی نہیں تھا جس نے یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کو بائبل کی ٹیچنگ یا کوچنگ دیتا ہوں گھر پہ بلا کر۔ وہ کہتے کہ میں دیتی ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے پاسٹر سے کہا ہوا ہے کہ وہ میرے گھر میں آتے ہیں، میرے بچوں کو ٹیچ کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں خدا کے ساتھ ہمارا ایک عجیب رشتہ خود یسوع مسیح نے قائم کیا ہے کہ تم خدا کے فرزند ہو، اور جب بھی اس سے دعا کہو اے ہمارے، کسی اور قوم، قبیلے یا زبان نے یہ بات، یہ رشتہ قائم نہیں کیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں باپ، تو ہم زمین پر بھی باپ اگر ہیں، اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، تو کیا جب آسمانی باپ کی بات کرتے ہیں تو کیا وہ ہمارے لیے فکر مند نہیں ہوتا؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے فکر مند ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کو ڈائری بھی لے کر دیتا ہے، اور آپ کو نوٹ بک بھی دیتا ہے، آپ کو کتاب بھی دیتا ہے، اور آپ کو پینسل پین بھی لے کر دیتا ہے، جو زمینی باپ ہے۔ تو اگر ہم آسمانی باپ کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کی ٹیچنگ لیں، اس کلام میں ابدی زندگی کی باتیں ہیں، سچائی کی باتیں ہیں، خدا کے منصوبے، خدا کے پلان جو انسان کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہیں، اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم ایک بار سن لیں گے، دوسری بار بھول جائیں گے، لیکن اگر ان باتوں کو بار بار پڑھیں گے تو وہ کلام کا حصہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ تو مجھے یہ حیرانگی ہوئی ہے، اگر نیکسٹ کلاس میں آیا تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے ہر شخص کے پاس، نوجوان کے پاس خدا کا کلام ہو، نوٹ بک ہو، اور میں آپ کو میسج نہیں دینے کے لیے آیا، مجھے تو بتایا گیا تھا نوجوانوں کو ٹیچ کرنا ہے۔ دیکھیں ٹیچنگ میں اور پریچنگ میں فرق ہے۔ میں آپ کو تعلیم دینے کے لیے آیا، اور وہ بھی خدا کی تعلیم جس کو ہم آسمانی باپ کہتے ہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے میں تمہارا آسمانی باپ ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں۔ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو انگلش میں لکھا ہے I am the Lord your God who teaches you what is the best for you۔ آپ کے لیے جو بہترین ہے وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ Because he loves us، وہ ہم سے کیا کرتا ہے؟ پیار کرتا ہے۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم بائبل میں پڑھتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں وہ ہمیں سکھانا بھی چاہتا ہے۔ میں تیرا خدا ہوں جو تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں، اور جس راہ پر تجھے جانا ہے اس راہ پر تجھے لے چلوں گا۔ اور آگے لکھا ہے کاش کہ تو میرے کلام کو دھیان سے سنتا۔ ایک بہت بڑا المیہ اس زمین پر ہے، لوگ کلام تو سنتے ہیں لیکن کلام کی سچائیوں کا یقین نہیں کرتے، اور اس سبب سے کبھی کلام ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنا۔ ضروری بات ہے کہ ہم کلام کو سنیں اور اس کلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور وہ کلام جو خدا نے ہمیں دیا اس کا یقین بھی کریں۔ موسٹلی 90% لوگ ہیں جو کلام کا یقین نہیں کرتے۔ آپ اس بات کو پلے باندھ لیں، خدا اس زمین پر ایسے مردوں، ایسے نوجوان لڑکے اور ایسی نوجوان لڑکیاں کو تلاش کرتا ہے
جو اس کے کلام پر کیا کریں؟ دھیان دیں، اس کے کلام پر توجہ کریں۔ جب لوگ خدا کے کلام پر دھیان نہیں دیتے، خدا کے کلام پر توجہ نہیں کرتے، وہ کبھی کلام کو نہیں سیکھتے۔ یہ بہت ضروری ٹھہرا کہ کلام ہماری زندگی کا حصہ ہو۔ اب مجھے بتائیے، خدا یسوع مسیح جو تھے، کتنے سال کی عمر میں انہوں نے شریعت کی 5 کتابوں کو سیکھ لیا تھا؟ کیا وہ مدرسے نہیں گئے؟ کیا انہوں نے کلام سیکھنے کے لیے کالج کا رخ نہیں کیا تھا؟ بائبل اسکول کا رخ نہیں کیا تھا؟ 7 سال کی عمر سے لے کر، جیسے ہمارے سامی بھائی ہیں، چھوٹے بچے کو مدرسے بھجواتے ہیں، کتنی ایج کے؟ ہمارے بچے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں یا اسکول گئے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں۔ کس کام کے لیے؟ خدا کے کلام کی تعلیم کے لیے۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام سے کیا پائیں؟ تعلیم پائیں۔ تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ کلام ہمارے دل میں آ جاتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے۔ اے میرے بیٹے میری تعلیم کو، اے میرے بیٹے میری تعلیم کو بھول جا۔ ہم تو بھول جاتے ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ اے میرے بیٹے، my son don't forget my word، میرے کلام کو بھول نہ جا۔ تو پھر یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو بار بار پڑھنا پڑے گا۔ آپ کی ڈائری ہو، اس میں بھی آپ ورسز لکھتے ہیں، کلام کی تشریح لکھتے ہیں، اور پھر ہم جب بائبل پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہو تو جب آپ بار اس کو پڑھیں گے تو وہ کلام آپ کی زندگی کا کیا بن جائے گا؟ حصہ بن جائے گا۔ خدا یسوع مسیح جب مدرسے جاتے تو 7 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک انہوں نے شریعت کی پہلی 5 کتابوں کو حفظ کر لیا ہوا۔ جب شیطان کے سامنے آ کر اس کو بات کرنی پڑی تو شیطان حوالے دے رہا تھا کلام میں سے، تو خدا یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یہ بھی لکھا ہے، یہ بھی۔ اس نے کہاں سے تعلیم پائی تھی؟ شریعت کی کتاب کی اس نے تعلیم پائی تھی۔ آپ بائبل کی تعلیم لینے کے لیے آتے ہیں تو خدا فرماتا ہے میں تیرا خدا ہوں جو تجھے یوزفل ٹیچنگ دیتا ہوں۔ What is the best for you؟ جو کچھ آپ کے لیے بہترین ہے وہ میں تجھے دینا چاہتا ہوں۔ اور یسایا کی کتاب کے 54 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے اے باپ تیرے سارے فرزند تجھ سے تعلیم یافتہ ہوں گے۔ کس سے تعلیم یافتہ ہوں گے؟ تو خدا تعلیم دیتا ہے، خدا کا کلام اس تعلیم سے بھرا پڑا ہے۔ پوری بائبل میں چلے جائیں آپ کو ٹیچنگ ملے گی، آپ کی رہنمائی خدا کا کلام کرے گا۔ زندگی کے ہر شعبے میں یہ آپ کو گائیڈ اور ٹیچ کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ we have to pay the full concentration، آپ کو پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ سوچ کیا ہونی چاہیے ہمارے اندر کہ یہ کلام نہ صرف میری زندگی کا حصہ بنے بلکہ میں نے اس کلام کو دوسروں تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی کی باتیں ہیں۔ اس کلام کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کلام کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ اور ایوب کہتا ہے کہ میں نے تیری باتوں کو، میں تیرے کلام کو بھولا نہیں، میں تیرے احکام کو یاد رکھتا ہوں۔ کوئی بھی حوالہ نکال کے پڑھ سکتا ہے میرے لیے؟ ایوب کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی 12ویں آیت پڑھ لیجیے۔ یہ خدا سے پیار کرتا ہے، ہماری طرف سے کوئی رسپانس نہیں ہے۔ ہم شاید پادری صاحب کے کہنے پہ آ جاتے ہیں یا کسی ایک دوسرے کے کہنے پہ آ جاتے ہیں، لیکن اگر دل پر آپ کے خدا کے کلام نے اثر کیا ہے تو پھر سب کچھ بھول کر آپ کمیٹڈلی پورے طور پر خدا کے کلام کی رہنمائی دیں گے۔ جی پڑھیے ایوب کی کتاب اس کا 23واں باب اور اس کی غالباً 12ویں آیت ہے۔ جی پڑھیے۔ کلام مقدس میں سے ایوب کی کتاب 23واں باب اور 12ویں آیت میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں، میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں۔ حکم کیا ہے اس کے؟ اس کا کلام، اس میں یاد رکھنا ان باتوں کو۔ میں اس کے لبوں کے حکم سے ہٹا نہیں اور میں نے اس کی منہ کی باتیں
कलाम खुदा के मुंह की बातें क्या है? खुदा का कलाम। तो वो क्या कह रहा है? मैं उसके लबों के हुक्म से हटा नहीं, मैंने उसके मुंह की बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा जखीरा किया। हम किस चीज की तलाश करते हैं और जखीरा करते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, चीजें, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी हमें समझ आती है, हम उन बातों के लिए क्या करते हैं? जखीरा करते हैं, तलाश करते हैं, ढूंढते हैं, सुबह को निकलते हैं और रात को हम वापस घर लौटते हैं। और अय्यूब क्या कह रहा है? लिखा कलाम में, वो अहले मशरिक में सबसे ज्यादा अमीर शख्स था, लेकिन फिर भी उसको कलाम की जरूरत थी, कलाम को अहमियत देता था। और जो कोई खुदा के कलाम को अहमियत देता है, खुदा उसको अहमियत देता है। हालेलुया। सैमुएल की किताब में लिखा है, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करता, तो जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर लोग हैं। काबिल इज्जत और काबिल एहतराम वो लोग हैं जिनके पास खुदा का कलाम है। हालेलुया। अगर आप सीखने के लिए आना चाहते हैं, कलाम को साथ रखिए, लोग इज्जत करेंगे आपकी। जो मेरी खिदमत करेगा, यीशु मसीह ने खूबसूरत बात की, जो मेरी खिदमत करेगा, जिसके हाथ में मेरा कलाम होगा, उसके बारे में पता क्या लिखा है? खुदा उसकी इज्जत करेगा। अगर खुदा आपकी इज्जत करता है, व्हाई पीपल नॉट? लोग क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि कलाम में जिंदगी है। कलाम हमारी राहों को रोशन करता है, जिनको समझ आ जाती है। ये अगरचे अमीर शख्स है, लेकिन कलाम में लिखा है कि इसने क्या किया? इसने कहा, मैं तेरे लबों के हुक्म से हटा नहीं, तेरी बातों से हटा नहीं, और मैंने तेरी बातों को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा क्या किया? कहाँ है कलाम? कपड़े में लपेट के ऊपर, दिल में। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया। इसने दिल में रखा है। जखीरा कहां से किया? यीशु मसीह ने कहां जखीरा किया? होगा यहाँ उसने ये कहा, ठहर बाइबल नाम फिर करना गाल कर शैतान से मुकाबला। उसने कहा ये भी लिखा है। उसने कहा अपने ताई नीचे गिरा दे। उसने कहा ये भी लिखा है कि खुदा बंद अपने खुदा की क्या न कर, आजमाइश न कर। कलाम का जवाब कलाम से दिया उसने। और आगे आखिर में पता क्या लिखा हुआ है? लिखा है जब इब्लीस उसके पास से चला गया तो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। क्यों खिदमत करने लगे थे? वो इब्लीस पर किसके सबब से? कलाम के सबब से आप गालिब आएंगे जी। तो कलाम का होना आपकी जिंदगी में, आपके हाथों में, आपके दिल में होना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कलाम की इज्जत कीजिए, कलाम आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। अगर तू इसको ऐसा ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? सच खोज करनी पड़ेगी। अगर तू इसको ऐसा ढूंढे जैसे चांदी को, और इसकी ऐसी तलाश करे जैसे पोशीदा खजानों की, तो तू खुदा के खौफ को समझेगा। इसको ढूंढने लगेगा, इसको समझने लगेगा, तो फिर खुदा के खौफ को क्या करेगा? समझने लगेगा। तो जब खुदा का खौफ हमारे अंदर आ जाता है, तो फिर वहीं से हिकमत शुरू होती है। और इंसान की किताब में लिखा है, तनाई का क्या है? क्या? खुदा का खौफ तनाई का शुरू है। हमें अकल ही वहां से मिलती है जब खुदा का खौफ हमारी जिंदगी में आ जाता है। हम तो खुदा का खौफ रखते ही नहीं। हम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारते हैं। हमारा लाइफस्टाइल हमारी मर्जी के साथ चलता है। लेकिन कलाम में हमने क्या पढ़ा? अगर तू उसकी ऐसी तलाश करे, किसकी? कलाम की, तो उसको ऐसा तलाश करे जैसे चांदी को, और उसकी ऐसी तलाश करे जैसे, उसको ऐसा सर्च करे जैसे सोने की, तो तब तू खुदा के खौफ को समझेगा। खुदा के खौफ को समझने के लिए इंतहाई जरूरी बातें हैं। तो हमें इन बातों का जानना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करते तो हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते। हम पढ़ेंगे मिसाल की किताब, मिसाल की किताब उसका 3 बाब, तालीम के ताल्लुक से हम बात करें
آج اورینٹیشن کلاس سمجھ لیجئے, پھر نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ باتیں کریں گے. اے میرے بیٹے, میری تعلیم کو فراموش نہ کر. کیا نہ کر؟ فراموش نہ کر. فراموش کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بھول جانا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان ڈائری پر لکھیے, مائی سن ڈونٹ فورگیٹ مائی تعلیم, میری تعلیم کو, مائی ورڈ, ڈونٹ فورگیٹ مائی ورڈ. اے میرے بیٹے, میری باتوں کو یا میرے کلام کو بھول نہ جا, بلکہ تیرا دل میرے کلام کو مانے. میرا دل تیرے حکم ہو, کلام ہو, آئین ہو, باتیں ہوں, یہ سب کچھ کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. تو کیا کہا اس نے؟ بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے, کیونکہ اگر تو کلام کو زندگی کا حصہ بنا لے. میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کلام کو سننا اور کلام کا یقین کرنا انتہائی ضروری ہے. بہت سارے لوگ کلام سنتے تو ہیں, یہ ایسے ہی لکھا ہوا ہے, ان باتوں کا یقین نہیں کرتے. اور یہاں پر یہی بات لکھی ہے, لکھا ہے کیونکہ تو ان سے, کن سے؟ خدا کے حکموں سے, خدا کے کلام سے, کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی. نمبر 1 کیا ملے گا اس کے سبب سے؟ prolonged life, لمبی عمر. کس کے سبب سے؟ خدا کے کلام کے سبب سے. کلام کی اہمیت کیا ہے؟ یہ ہمیں عمر کی درازی بخشتا ہے, کیونکہ اس کلام کے سبب سے تو لمبی عمر, انگلش میں کہتے ہیں prolonged life. نمبر 2 آگے پڑھیں کیا لکھا ہوا ہے. اور پیری. پیری کیا ہوتی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا پیری کیا ہوتی ہے؟ نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کلام پڑھنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے خوشحالی. انگلش میں کہتے ہیں پراسپیرٹی. پراسپیرٹی تو سمجھتے ہیں نا, تو کیا ہوتی ہے؟ خوشحالی. اس سبب سے تو عمر کی درازی اور خوشحالی. پڑھ لینا بعد میں, اگر انگلش کی کسی کے پاس ہے تو پڑھ لے بائبل ٹرانسلیشن. پیری کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے نکال لیا, اس لیے بائبل میں اس کو سرچ کریں جیسے پوشیدہ خزانوں کی. ابھی آپ نے پڑھا تھا, اگر تو اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے پوشیدہ خزانوں, تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ You have to pay time spend کرنا پڑے گا. بائبل لے کے بیٹھنا پڑے گا, اوریجنل لینگویج سے دیکھنا پڑے گا, دوسری زبانوں سے دیکھنا پڑے گا, مترجم کو دیکھنا پڑے گا. تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا مطلب کیا ہے. تب خدا کی نزدیکی ملے گی, تب آپ کے اندر دانائی اور حکمت آئے گی. سطحی طور پر یہاں سے سنا, وہاں سنا دیا, وہاں سے سنا, آگے سنا دیا, اس سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ کو پرسنلی خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے. بیٹھیے, خدا سے بات کیجئے, اس کا کلام پڑھیے. جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم خدا سے بات کرتے ہیں, جب خدا کلام کرتا ہے تو وہ ہم سے بات کرتا ہے. تو اس لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں وقت دینے کی ضرورت ہے. اگر تو اس کو ایسا ڈھونڈ, ہم پوشیدہ خزانوں کو کیسے ڈھونڈتے ہیں بتائیے؟ ہمیں پتہ چل جائے کہ کسی زمین پر, کسی جگہ پر کوئی خزانہ ہے. جیسے آج کل امریکہ وغیرہ میں تو وہ کوئی مشین رکھی ہوئی ہے, دیکھتے ہیں کہ نیچے کوئی چیز ہے یا نہیں. لیکن پہلے کیا کرتے تھے لوگ؟ پتہ چلتا, ڈھونڈتے, کھوج لگاتے, تو پتہ چلتا ہے اس میں ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, دیگ بھری ہوئی, اس میں بہت کچھ رکھا ہوا ہے. ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے, کتنی محنت مشقت کی, اور انہوں نے خزانہ ڈھونڈ دیا. کلام کے لیے ہم کتنی محنت مشقت کرتے ہیں. اگر تو اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے پوشیدہ خزانوں کو, تو تب تو خدا کے خوف کو سمجھے گا. دانائی تیرے اندر آنا شروع ہو جائے گی, اور تو خدا کے ساتھ فیلوشپ میں آ جائے گا, اور خدا زندگی کے بھید, پراسپیرٹی, prolonged life آپ پر ظاہر کرے گا. ہاللیلویہ. اب تیسری بات پڑھ دیجیے کیا لکھا ہوا ہے جی. اور سلامتی حاصل کرے گا. سلامتی کیا ہوتی ہے؟ کلام میں لکھا ہے, داؤد زبور نویس کہتا ہے کہ تیری باتوں کی تشریح ہمارا بند ذہن کھولتی ہے. یہ نہیں لکھا بند ذہن کھولتی ہے, لکھا ہے تیری باتوں کی تشریح ہمیں کیا بخشتی ہے؟ نور بخشتی ہے. تو نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی آ جانا. ہمارے بند ذہن کو وہ کھول دیتی ہے. کیا؟ تشریح خدا کے کلام کی. اور یہی کچھ ہو رہا ہے یہاں. کیا کر رہے ہم جی؟ پڑھیے کیا پڑھ رہے تھے ہم لوگ.
और सलामती हासिल करेगा। और सलामती हासिल, क्या मतलब है इसका? पीस ऑफ माइंड। इंग्लिश का लफ्ज है लेकिन आसानी से इसी समझ आती है। पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या है? हमारे दिल को, हमारे ज़हन को सुकून मिल जाए और इन चीज़ों की कमी है इस ज़मीन पर। उसने कहा कि अगर तू इन बातों को अपने दिल में रखेगा तो तुझे प्रोलॉन्ग लाइफ मिलेगी। नंबर 2 तुझे खुशहाली मिलेगी। नंबर 3 तुझे ज़हनी और कल्बी सुकून मिल जाएगा और खुदा इनको महफूज रखेगा। ऐ मेरे बेटे, मेरी बातों को मत भूल, क्योंकि तेरा खुदा तेरे दिल को और तेरे ज़हन को इस कलाम के सबब से महफूज रखेगा। तुर्कियों के खत में लिखा, 4 बाब की 7वीं आयत में लिखा, इन्हीं के सबब से वो तेरे दिल को और तेरे ज़हन को क्या रखेगा? महफूज रखेगा। कलाम बड़ी खूबसूरत, मैंने तो बहुत करीब से इसको देखा, बहुत घंटों लगाए, हर रोज लगाए, अब भी लगाता हूँ, शेर नहीं होता, कतिशन की रहती हमेशा, और पढ़ूं, वक्त इजाजत नहीं देता, फिर बंद कर देता हूं। लेकिन ये मेरा शौक है, मेरा इश्क है। मुझे हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें एक लव लेटर भेज देते हैं, गलत अंदाज में ना ले जाइए। ये क्या है? किसके नाम? कभी पढ़ा? कभी लेटर, आजकल तो लेटर मोबाइल में आ जाता है, सबसे पहले 7 काम छोड़ के हम मैसेज पढ़ते हैं, है ना? ये उसने भेजा है वो लफ्ज में जो मुझसे प्यार करता है। क्या खुदा आपसे प्यार नहीं करता? ये उसका लेटर है, आपके नाम, आपके नाम, आपके नाम, आपके नाम, आपके नाम, आपके नाम, सबके नाम ये लेटर है। हम इसको अगर ध्यान से पढ़ें तो हमारे अंदर खुशी आ जाती है, इत्मीनान आ जाता है। और यही बात तो हम पढ़ रहे हैं। उम्र की दराजी तेरा खुदा तुझे बख्श देगा, खुशहाली बख्श देगा। इस जिंदगी में इंसान को इन चीजों की जरूरत है। लंबी उम्र नहीं है लोगों के पास, डरते डरते औला खान ले जाते, मर ना जाए कहीं पता। लेकिन कलाम का सुनना, उसका यकीन करना इंतहाई जरूरी है। अगर हम इस बात का यकीन करते हैं तो खुदा हमारी उम्र को दराज कर देता है। कलाम मुकद्दस में अय्यूब के बारे में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि वो अहले मशरिक में सबसे ज्यादा दौलतमंद शख्स था, लेकिन जब वो खुदा के कलाम को ज़ख़ीरा कर लेता है तो उसके आखिरी चैप्टर में, 42वें चैप्टर में खूबसूरत बातें लिखी हैं कि खुदा ने उसकी पहली निस्बत से ज्यादा उसको बरकत दी थी। क्यों? इसलिए कि उसने खुदा के कलाम को क्या किया था? ज़ख़ीरा किया था। और उसके बाद आगे लिखा है 140 वर्ष उसने उसकी उम्र को और बढ़ा दिया। कितने साल? किस सबब से? कलाम को अपने दिल में वो रखता था और कलाम के लिए वो स्टेटमेंट भी देता रहता था जो खुदा सुनता था। डेमो समझे? डेमो देना किसी बात के लिए, कभी खुदा के लिए डेमो दिया आपने गैरत के साथ? मैं ये काम नहीं करूंगा, मेरा खुदा मना करता है। हम तो ऐसा कहते ही नहीं। वो डेमो देता था अपनी बीवी को भी, कहता है तू कैसी नादान औरत है, तू चाहती है कि मैं खुदा के असल सुख पाऊं और दुख ना पाऊं, तू बेवकूफ औरतों की ऐसी बातें करती है। खुदा इस बात से राजी नहीं होता। जो खुदा के लिए गैरत रखते हैं, डेमो देते हैं। खुदा चाहता है कि हम डेमो दें, उसके नाम से गैरत की बात करें कि अगर खुदा नहीं चाहेगा तो मैं ये नहीं करूँ। कभी हम ऐसा नहीं करते, हम अंदर ही अंदर बात को गोल करके दबा जाते हैं। और कलाम में लिखा है कि 140 वर्ष डेमो क्या उसने दिया था? उसने कहा मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से भी ज्यादा ज़ख़ीरा किया। तो उसने क्या कहा? 140 वर्ष उसकी उम्र को बढ़ा दिया। बेटियां इंतहाई खूबसूरत थी, भेड़ बकरियां गाय बैल हजारों लाखों की तादाद में उसके पास थी। वो पहले ही बहुत अमीर था, लेकिन जब कलाम की अहमियत उसके दिल में आई तो उसने उसको पहले से भी ज्यादा बरकत दी। जब हम सच्चाई पर खड़े होते हैं, कलाम पर खड़े हो जाते हैं, तो खुदा हमें बरकत देता है, हमारी उम्र को दराज करता है। हिजकिय्याह के बारे में क्या लिखा हुआ है? उसने कहा खुदा मैं सच्चे दिल से तेरे कलाम की ताबेदारी पैरवी करता हूं। तो खुदा ने क्या कहा? जिस नबी को भेजा था कि उसको बोल अपने घर का इंतजाम कर ले, तू मर जाएगा, वही पैगाम लेकर आया कि जा उसको बोल मैंने तेरी उम्र को बढ़ा दिया। किस सबब से? कलाम की ताब। उसने कहा, दीवार की तरफ मुंह करके कहा
میں خدا پورے دل سے سچائی کے ساتھ تیرے کلام کی دعوے داری کرتا ہوں. جب ہم کلام کی دعوے داری کرتے ہیں تو خدا اس سبب سے ہمیں برکت دیتے ہیں. ہاللیلویہ. اس کو خدا نے بلس کیا. اور یہاں پر بھی ہم نے امثال کی کتاب میں پڑھا. میں آپ کو بہت ساری ٹیچنگ بائبل میں بھری پڑی ہے نوجوانوں کے تعلق سے. میں نے ان باتوں کو چھیڑا بھی نہیں. یہ آپ کو انٹروڈکشن دے رہا ہوں کہ آپ کو اس کام کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ کو امثال کی کتاب، وائز کی کتاب، ادھر ادھر خطوں میں بہت سارے حوالے دے سکتا ہوں، لیکن نہیں، میں کسی کو بھی نہیں چھیڑا. لیکن یاد رکھیے ہمیں اس بات کے لیے نمونہ بننا ہے. آخری حوالہ پڑھوں گا ایک اور کلام میں لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، مائی سن، نوجوان شخص سے خدا نے کلام کیا. یہ حوالہ پڑھ لیجیے. تیموتھیوس کو، ایک نوجوان شخص کو حضور خادم نے ایک خط لکھا، اس میں چند باتیں کہیں. اس نے کہا بیکاز یو آر ینگ، تو جوان ہے، تجھے ضرورت ہے باتوں کی. ایک 17 برس کا نوجوان اپنے خاندان کے لیے برکت کا باعث بن جاتا ہے. کیا ہم اپنے خاندان کے لیے، اپنی فیملی کے لیے برکت کا باعث بنتے ہیں؟ جس کا نام یوسف تھا، 17 برس کا تھا. اس کی سٹیٹمنٹ سنیے، پڑھیں گے بلکہ آپ اس کو. 45واں چیپٹر اس کی 7ویں آیت، 8ویں آیت، پیدائش کی کتاب. 17 سال کا نوجوان، ریسپانسبل پرسن. ہم بھی 17 سال سے بھی زیادہ کے ہیں. کوئی ذمہ داری ہے آپ کے اوپر؟ ذمہ داری لیجیے. دیکھیے خدا کا کلام ہمیں تربیت، نصیحت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. جی، پیدائش کی کتاب اس کا 45واں چیپٹر ہے اور اس کی 7ویں آیت. کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب 45واں باب اور 7ویں آیت. اور خدا نے مجھ کو تمہارے آگے بھیجا تاکہ تمہارا بقیہ زمین پر سلامت رکھے. کیا سوچ ہے دیکھیں. اب مجھے بتائیے، اس کے بھائیوں نے بڑی ویلکم کر کے پھر اس کو بھیجا تھا وہاں، اچھا وہ کر کے ایٹیٹیوڈ دکھا کر بھیجا تھا. لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ہم تو اینٹ کا جواب پتھر دینا سیکھے ہوئے ہیں. لیکن اس شخص کی ہمبلنس، حلیمی، کلام میں لکھا ہے خدا حلیموں کو سرفراز کرتا ہے. ہم برداشت نہیں کرتے. میں 2008 سے اسکول میں پڑھا رہا ہوں. تقریباً کوئی 40-50 اسٹوڈنٹ تھے کرونا سے پہلے، اب کم ہو گئے. تو 15 سال ہو گئے مجھے اسٹوڈنٹ کو پڑھاتے ہوئے. سکھا کے تک گیا ہوں کہ ایک دوسرے کی برداشت کرو. ایک بات کرتا ہے، دوسرا اس کے گلے پڑ جاتا ہے کلاس میں بیٹھے بیٹھے. میں نے تو خود یہ بات سیکھی ہے کہ ہم میں ٹالرنس پاور نہیں ہے. اور کلام یوں کہتا ہے کہ خدا ہمبلنس، حلیموں کو سرفراز کرتا ہے. تو اس شخص کو انہوں نے بھیجا تھا مصر میں، اس کے بھائیوں نے، کہ یہ آگے جائے گا تاکہ زمین پر ہمارا بقیہ سلامت رہے. اس مقصد کے لیے بھیجا تھا. لیکن اس کی سٹیٹمنٹ سنیے ذرا. کوئی نیگیٹو بات نہیں کرتا اپنے بھائیوں کے لیے. ہم تو برداشت نہیں کرتے اپنے بھائیوں کی، بہنوں کی. کوئی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں، اس نے مجھے یہ کہا. ہم جب تک انتقام نہیں لیتے ہم چھوڑتے نہیں ہیں. یہ شخص جو تھا 17 برس کا نوجوان، زیادہ دیر نہیں ہوئی اس کو مصر میں آئے ہوئے، بیچا گیا، غلامی میں، کنویں میں پھینک دیا گیا. اچھا سلوک اس کے ساتھ نہیں ہوا اور پھر بھی آزمائش میں یہ رہا. لیکن یاد رکھیے کلام میں لکھا ہے خدا یوسف کے ساتھ. خدا کو ضرور ساتھ رکھیے. جی پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے. لکھا آگے کہ اور تم کو بڑی رہائی کے وسیلہ سے زندہ رکھے. ان کا زندگی کا سبب یہ بن گیا. اور آگے لکھا ہوا ہے بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے بھیجا. تو کس نے بھیجا تھا انہیں؟ کس نے بھیجا تھا؟ نہیں، وہ جو ان کا طریقہ کار تھا وہ کیا تھا؟ وہ خدا نے تو نہیں بھیجا. اگرچہ سارے کام خدا ہی کرتا ہے، لیکن اس کی سٹیٹمنٹ سنیے کیسی حلیمی اس کے اندر ہے. اپنے بھائیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں. اندر سے وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم نے اچھا سلوک اپنے بھائی کے ساتھ نہیں کیا. لیکن اس کا جواب سنیے، حلیمی دیکھیں. حلیموں کو خدا سرفراز کرتا ہے. اس کی حلیمی دیکھیے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لکھا ہے بس تم نے نہیں بلکہ خدا نے مجھے یہاں بھیجا. مصر میں کون چھوڑ کے آیا تھا؟
वही सबब बने तो उसके भाई अंदर से डर रहे हैं अभी कि ये तो मुल्क मिस्र का हाकिम है, खुदा ने इसको सरफराज किया है, हमने इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। लेकिन हम लफ्जों में भी दूसरों को टोंट मारते हैं, लेकिन वो उनको इस बात को जताता नहीं कि तुमने मेरे साथ क्या किया है और मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। बताना ये चाह रहा हूँ कि जस्ट 17 years old, 20 साल का भी वो नौजवान है, लेकिन खुदा ने उसको दिल ऐसा दिया है जिसमें हकीमी है, टॉलरेंस पावर है, कुव्वत बर्दाश्त है उसके अंदर। इसलिए खूबसूरत बातें उसने की और पढ़ी आगे थोड़ा सा और पढ़ दे फिर बंद कर दे इसको जी। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदावन और सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बनाया। कैसे हुआ ये सब कुछ? उसकी हलीमी से। ये बड़े गुर की बात है जो हमें समझ नहीं आती। हम मुकाबलेबाजी में उतराते हैं, हम लड़ाई करने में उतराते हैं, कभी नहीं कहते जो कलाम सिखाता है अच्छा भाई खुदा आपको बेहतर है, नहीं कहते। पता नहीं इसके पीछे कितनी खुदा की बरकतें आती हैं जब हम हलीम हो जाते हैं, जब हम अपना मुकदमा खुदा पर छोड़ देते हैं, जब फैसला खुदा पर छोड़ देते हैं। आपको पता है एक और वाकया सुनाता हूँ। एक नौजवान लड़का था, उसने फैसला किया लालच में आकर, जिसका जो इब्राहिम का भतीजा था, क्या नाम था उसका, लूत। उसने क्या किया था, अपने चाचा जो इब्राहिम था उसने कहा मैंने इसको दाव लगा लिया, तराई का इलाका, अच्छी जमीन जो हरियाली थी उसको चुन लिया, लेकिन वो तबाही का इलाका था। याद रखिए हमारे मुल्क में जो हिल स्टेशन है, पहाड़ी इलाके, वहाँ क्यों अक्सर तूफान और मुसीबतें परेशानियां आती रहती हैं? उसकी वजह क्या है? वहाँ इंतहाई करप्शन होती है। बिल्कुल ये भी पहाड़ी इलाका था, मैंने जाकर देखा सारा ये इलाका जो जहाँ लूत ने लिया था ये इलाका। तो उसने क्या किया था, लालच में आकर उसने तराई का इलाका ले लिया और उसके लालच में आ जाने के सबब से वो अपने बीवी बच्चों को भी गवा बैठा, अपनी जिंदगी रूहानी भी तबाह कर बैठा और सारा कुछ बर्बाद हो गया। और इब्राहिम ने जो समझदार था उसने अपना फैसला किस पर छोड़ा, खुदावन पर, और खुदावन ने उसको सरफराज किया। जो अपना फैसला खुदावन पर छोड़ते हैं, जो वो बर्दाश्त करते हैं, टॉलरेट करते हैं, खुदा उनको सरफराज करते हैं। नसीहत और तरबियत की बातें खुदा के कलाम में नौजवानों के लिए, क्या हर शख्स के लिए मौजूद है। शर्त ये है कि कौन शख्स है जिस कलाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। माँ बाप जो है वो भी नसीहत करते हैं, आगे नस्लों को नसीहत और तरबियत करते हैं। एक और हवाला पढ़कर तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब उसकी नामी आयत पढ़ लीजिए। तवारीख की पहली किताब, कलाम मुकद्दस में से पहला तवारीख। एक मिनट सर, तवारीख की पहली किताब उसका 28वां बाब और उसकी नामी आयत जी। और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान। ये क्या नसीहत कर रहा है उसको, अपने बेटे को। बाप हमेशा अपनी औलाद को क्या करते हैं, नसीहत करते हैं। जब हम खुदा को आसमानी बाप कहते हैं तो क्या वो नसीहत नहीं कर रहा अभी? किसने नसीहत की है? ये जो इधर पढ़ रहे हैं दाऊद ने, वो भी दाना शख्स। किसको नसीहत कर रहा है? एक दाना शख्स को। लेकिन उस दाना को भी सीखने की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत। क्या कहा उसने? ऐ मेरे बेटे, पढ़िए। और तू ऐ मेरे बेटे सुलेमान अपने बाप के खुदा को पहचान और पूरे दिल और रूह की मुस्तहिदी से उसकी इबादत कर, क्योंकि खुदावन सब दिलों को जांचता है और जो कुछ ख्याल में आता है उसे पहचानता है। अगर तू उसे ढूंढे तो वो तुझको मिल जाएगा, और अगर तू उसे छोड़े तो वो हमेशा के लिए तुझे रद्द कर देगा। उसने इस तालीम को सुना, किसने? क्या इस तालीम को उसने अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया था? बनाया था। कलाम उसके अंदर था। उसने यही नसीहत अपने बेटे को की। किसने? सुलेमान ने ये नसीहत की अपने बेटे को।
دیکھیں باپ ہمیشہ اپنی اولاد کو نصیحت اور تربیت کرتے ہیں، تو جب ہم اس کو آسمانی باپ کہتے ہیں تو وہ اس کلام سے ہمیں نصیحت اور تربیت کرتا ہے. اگر اس کو ہم پڑھیں ہمیں ہماری زندگی کے لیے نصیحت اور تربیت ملے گی. اگر ہم پڑھیں تو امثال کی کتاب تیسرا چیپٹر جہاں سے ہم پڑھ رہے تھے تھوڑا سا آگے پڑھیں گے، تیسری چوتھی آیت، پھر میں اس کو بند کر دوں. امثال کی کتاب چونکہ آپ بائبل لے کر نہیں آئے، نہ مارکر نہ ہائی لائٹر کچھ بھی نہیں لائے، اور مجھے نہیں پتا آپ کچھ یاد رکھ کے جائیں گے، لیکن میری دعا ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کے ذہنوں میں ان باتوں کو قائم رکھے. یہ تیسری آیت پڑھیے. شفقت، ہاں پڑھیں. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا. کس نے یہ لکھا ہے؟ اپنے بیٹے. کس نے یہ لکھا ہے؟ کس کی مثال ہے یہ؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو تو ان کو اپنے گلے کا کیا بنا لینا؟ ادھر رکھنا. کس کو؟ سچائی کو، کلام کو گلے میں دل کے ساتھ اس کو رکھنا. اور آگے لکھا ہے اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کنکلوژن یہاں پر لکھا ہوا. تو کیا لفظ ہے؟ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. لیکن پھر بھی لوگ کلام کو رد کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے. تو خوبصورت باتیں آگے لکھیں. سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر. فہم کیا ہوتا ہے؟ جو ہمیں سمجھ ہے اس کو فہم کہتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ. اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اسے پہچان. دیکھیں اس نے بھی وہی باتیں کی، جو کچھ سیکھا ہے وہی سکھا رہا ہے. فرزند کو، بیٹے کو، بیٹیوں کو. فرزند کے لیے جو لفظ ہے وہ بیٹا نہیں ہوتا خالی. فرزند کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹیاں اور بیٹے. آگے لکھا ہے اپنی سب راہوں میں اسے پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا. تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن. خداوند سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر. یہ تیری ناک کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہے. اور اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر. خوبصورت باتیں یہاں لکھی ہیں. اور ٹیچنگ جو ہے وہ نوجوانوں کے لیے ہے. اس نوجوان کو ٹیچنگ دی. لیکن بہت سارے نوجوان ہیں تعلیم پا کر بھی تعلیم کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے. میری دعا ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے بھی دعا کریں کہ خداوند اس کلام کا، میں چاہتا ہوں کہ دوسروں پر امپیکٹ ہو جائے میری زندگی سے، اور یہ کلام کا حصہ میری زندگی کا حصہ بن جائے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. آپ بند کریں گے، دعا مانگیں.